تمام تحریفات سے پاک ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہیں جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول برحق پر اتارا تھا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر اس کی برکتوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ وہ ان کو عزت اور طاقت بخشنے آیا تھا۔ وہ انہیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا، مگر اب ان کے یہاں اس کا مصرف اس کے سوا کچھ نہیں رہا کہ گھر میں اس کو رکھ کر جین بھوت بھگائیں، اس کی آیتوں کو لکھ کر گلے میں باندھیں اور کھول کر پئیں اور محض ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا کریں۔ اب یہ اس نے اپنی زندگی کے معاملات میں ہدایت نہیں مانگتے، اسے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہم لین دین کس طرح کریں، دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی کریں، خدا کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے حق کیا ہے اور باطل کیا، اطاعت ہمیں کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس کی، تعلق کسے رکھنا چاہیے اور کسے نہ رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون، ہمارے لیے عزت اور فلاح اور نفس کس چیز میں ہے اور ذلت اور نامرادی اور نقصان کس چیز میں ہے۔ یہ ساری باتیں اب مسلمانوں نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں۔ اب یہ کافروں اور مشرکوں سے، گمراہ اور خود غرض لوگوں سے اور خود اپنے نفس کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے کہے پر چلتے ہیں۔ اس لیے خدا کو چھوڑ کر دوسرے کے حکم پر چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ان کا ہوا، اور اسی کو یہ آج ہندوستان میں، چین میں اور جاوا میں، فلسطین اور شام میں، اسرائیل اور مراکش میں ہر جگہ بری طرح بھگت رہے ہیں۔ قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے، جتنی اور جیسی خیر تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا۔ تم اس سے محض جن بھوت بھگانا اور کھانسی بخار کا علاج اور مقدمہ کی کامیابی اور نوکری کا حصول اور ایسی ہی چھوٹی ذیلی و بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہی تمہیں ملے گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور روئے زمین کی حکومت مانگو گے تو وہ بھی ملے گی، اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یہ تمہارے اپنے لطف کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی 2 بوندیں مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔ حضرات، جو ستم ظریف ہمارے مسلمان اللہ کی اس کتاب پاک کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس قدر مضحکہ انگیز ہے کہ اگر یہ خود کسی دوسرے معاملہ میں کسی شخص کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھیں تو اس کی ہنسی اڑائیں گے بلکہ اس کو پاگل قرار دیں۔ بتائیں، اگر کوئی شخص حکیم سے نسخہ لکھوا کر لائے اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں باندھ لے یا اسے پانی میں گھول کر پی جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو اس پر ہنسی نہ آئے گی؟ آپ اسے بے وقوف نہ سمجھیں گے؟ مگر سب سے بڑے حکیم نے آپ کے امراض کے لیے شفا اور رحمت کا جو بے نظیر نسخہ لکھ کر دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے رات دن یہی سلوک ہو رہا ہے اور کسی کو اس پر ہنسی نہیں آتی۔ کوئی نہیں سوچتا کہ نسخہ گلے میں لٹکانے اور گھول کر پینے کی چیز نہیں، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کی جائے۔